السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد میں ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی کہانی لے کر۔ بہت سارے مجھے کامنٹس آ رہے تھے کہ آپ کہانی کیوں نہیں اپلوڈ کر رہے، تو میں آ گیا ہوں ایک نئی کہانی لے کر۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ برگد کے بڑے درخت کے نیچے تمام لوگ جمع تھے، گو کہ وہ خود گاؤں کا سردار تھا، لیکن آج وہ سب کے سامنے مدعی کی شکل اختیار کیے بیٹھا تھا۔ غصے سے اس کے چہرے کی رگیں تن چکی تھی اور اس کی آگ برساتی ہوئی آنکھیں آنے والی قیامت کا پتہ دے رہی تھی۔ ہر شخص اس کے غصے سے واقف تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی سرداری میں تقریباً 7 سال کا عرصہ گزارا تھا اور اس عرصے میں انہیں اس بات کا شدید اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ نہ صرف غصے کا تیز ہے بلکہ جذباتی فیصلہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی بات مانتے، اس کا احترام کرتے تھے، کیونکہ اس کے والد نے ان کے ساتھ بہت احسانات کر رکھے تھے۔ وہ کھڑے کھڑے غلطی کر دینے والے کو سزا سنا دیتا اور پھر خود اس سزا پر عمل درآمد بھی کر دیتا۔ لیکن گاؤں کی پنچایت کا یہ قانون تھا کہ جب کسی سردار کو انصاف کی ضرورت ہوتی تو پھر گاؤں کے دیگر لوگوں کو، جن کا شمار معززین میں ہوتا، فیصلے کے لیے اکٹھا کیا جاتا، لیکن گاؤں کا سردار ان کا فیصلہ ماننے کا حق رکھتا تھا۔ آج اس پر جو قیامت گزری تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا بیٹوں جیسا بھائی شہراز شاہ ختم کر دیا گیا اور اس کی موت کا ذمہ دار ان کا اپنا اور قریبی ملازم ظہیر تھا۔ اس نے 10 سال تک یہاں پر کام کیا تھا اور شہیر شاہ نے اسے خود شہراز کی ذمہ داری سونپی تھی۔ وہ ہر وقت کسی سائے کی طرح اس کے پاس رہتا اور کل ظہیر کی موجودگی میں نہ صرف اسے فارم ہاؤس میں مردہ حالت میں پایا گیا بلکہ تب سے ظہیر غائب تھا اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ارد گرد موجود تمام شواہد اس بات کو ثابت کرتے تھے کہ اس کی موت کا ذمہ دار ظہیر ہے، جس نے خطیر رقم کے عوض اسے مار ڈالا اور پھر فرار ہو گیا۔ پورا دن وہ اسے کال پہ کالز کرتا رہا۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ شہراز فارم ہاؤس میں گیا ہو اور پھر اس کا رابطہ گھر والوں سے منقطع ہو گیا ہو۔ اس کا رابطہ نہ ہی شہراز سے تھا اور نہ ہی ظہیر سے۔ اس نے گاڑی نکالی اور سیدھا فارم ہاؤس پہنچا۔ اسے ہمیشہ سے شہراز کی لاغرض طبیعت ایک آنکھ نبھاتی تھی۔ وہ جب بھی دوستوں میں مشغول ہوتا تو خود پر توجہ چھوڑ دیتا تھا، لیکن وہاں جا کر اسے جو کچھ معلوم ہوا وہ اس کے لیے ایک صدمے سے کم نہ تھا۔ فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہی اسے غیر معمولی خاموشی کا اندازہ ہوا۔ حالانکہ شہراز نے اسے بتایا تھا کہ اس کے دوست اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوتے اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں زندگی میں پہلی بار کچھ کھونے کے احساس نے اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا، اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا فرش پر پڑے ہوئے شہراز کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ یعنی اس کا اندیشہ سچ ثابت ہوا تھا۔ تو جلدی سے دوڑتے ہوئے اس کے قریب گیا، لیکن اس وقت تک وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ اسے سینے پہ گولی لگی تھی، یعنی وہ تب بھی موت نہیں مرا تھا بلکہ کسی نے اسے جان سے مار ڈالا، اور یہ سب کچھ سکندر شاہ کو آگ بگولا کر چکا تھا۔ اس وقت اس کی حالت ایک زخمی اور بپھڑے ہوئے شیر کی طرح تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جو بھی اس کے سامنے آئے وہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی موجودگی میں کوئی اس کے بھائی پر ہاتھ صاف کر گیا۔ یہ سب کچھ ظہیر نے کیا تھا اور اس نے ظہیر کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ظہیر کو آسمان کہا گیا یا زمین نکل گئی، اس کا کہیں بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ ظہیر اس کے گاؤں کا ہی تھا۔ وہ اسی شام ظہیر کے گھر گیا اور اس کے پورے سامان کو تہس نہس کر دیا۔ اس کا باپ یہ جاننے کے بعد سکندر شاہ کے پیروں میں گر کر بلک بلک کر رونے لگا۔ کسی کو ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ کون سی قیامت ان کے سروں پر ٹوٹ پڑی ہے، لیکن یہاں آ کر اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے گھر کے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ ظہیر کہاں چھپا بیٹھا ہے، ورنہ انہوں نے سکندر شاہ کے خوف کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ اگل دینا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو سپرد خاک کر دیا اور پھر اس کی قبر پر ہاتھ رکھتے ہوئے قسم کھائی تھی کہ اس کے قاتل کو اپنے انجام تک پہنچا کر رہے گا، اور اس کے لیے اسے جو کچھ کرنا پڑے وہ کرے گا۔ گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق گاؤں میں اس مقدمے کے حوالے سے پنچایت منعقد ہوئی اور گاؤں کے چند ایک سردار اس پنچایت میں شامل ہو کر فیصلہ کن نظروں سے سکندر شاہ کو دیکھ رہے تھے۔
مکمل بات سب کے سامنے تھی کہ شہراز کو اس کے فارم ہاؤس میں مار ڈالا گیا اور وہاں پر موجود اس کا ذاتی اور قریبی ملازم ظہیر فرار تھا۔ تو ہر ممکن یہ بات اشارہ کر رہی تھی کہ اس کو ختم کرنے میں ظہیر کا ہاتھ ہے، لیکن ظہیر تب سے فرار تھا اور اس کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ حالات تمہارے سامنے ہے سکندر شاہ، تم ظہیر کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو بے شک ڈھونڈ لو، خون کا بدلہ خون ہے یا پھر ونی، میں اس کی بہن سے نکاح کر لوں۔ ظہیر کی اکلوتی بہن رابعہ، جس کی عمر ابھی محض 15 سال تھی، غصے سے سکندر کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ ونی کے بعد کیا وہ اسے چھوڑ ڈالے گا؟ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ جس روز بھی اس کے سامنے آیا وہ اسے تہس نہس کر دے گا، اسے جان سے مار دے گا اور اس کا وجود اس دنیا سے مٹا ڈالے گا۔ لیکن فی الحال اسے ونی کے طور پر اس کی بہن کو قبول کرنا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی بہن کی وجہ سے واپس لوٹ آئے، یا پھر وہ اس کے باعث کچھ نہ کچھ اگلوا لے۔ اس لڑکی کو کبھی بھی اپنے نکاح میں نہیں لانا چاہتا تھا، کیونکہ گھر میں اس کی پسندیدہ بیوی موجود تھی، جسے نہ صرف وہ بے حد محبت کرتا تھا بلکہ بڑی چاہوں کے ساتھ وہ اسے شہر سے بیاہ کر لایا تھا۔ اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کے نکاح کی خبر سن کر علینا اس بات کا شدید رد عمل دے۔ یہاں پر بات اس کے بھائی، اس کی عزت کی تھی، اس لیے ونی کے طور پر اس نے رابعہ سے وہیں پر نکاح کیا اور اسے گاڑی میں ڈال کر گھر کی جانب نکل آیا۔ اس کے لیے صرف یہ بات ہی روح کو جھنجھوڑ دینے والی تھی کہ اس کے بھائی کے قاتل کھلے عام گھوم رہے تھے، جبکہ اس کا جوان بھائی منو مٹی تلے سو گیا۔ دوسری جانب ریاض کی ضعیفی کو اس واقعے نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی صرف 2 ہی بچے تھے، ظہیر اور رابعہ۔ جہاں ظہیر ہمیشہ کے لیے یہاں سے فرار ہو چکا تھا، وہیں رابعہ کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس قید میں دے دیا تھا، جہاں پر وہ ظالم درندہ اسے رات دن اپنے عتاب کا نشانہ بنائے رکھتا۔ ظہیر نے اس کے بڑھاپے پر تھوک ڈالا تھا۔ اس نے ساری زندگی عزت کے ساتھ گزاری تھی اور محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا، اور آج اس کے بیٹے نے جو کچھ کیا تھا وہ ناقابل فراموش تھا۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی بہن اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی زندگی کو بھی جہنم بنا ڈالا تھا۔ ان کی نازو پلی ہوئی بیٹی، جس کی عمر صرف 15 سال تھی، نہ جانے لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے۔ وہ کانپتے اور روتے ہوئے بس نکاح کے لیے تیار ہوئی، اور پھر اس کا نکاح سکندر شاہ سے کر دیا گیا۔ گاڑی سے اسے گھسیٹ کر نکالنے کے بعد سکندر شاہ نے اس پر اوڑھی ہوئی چادر اتار کر پھینک دی، جبکہ اسے یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کہ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کی عمر صرف 15 سال تھی، اور روتے ہوئے خوف سے سکندر شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں غصے کے لاوے ابل رہے تھے۔ سرداروں کے دل میں رحم نام کی چیز کم ہی ہوا کرتی ہے، جبکہ سکندر کے دل میں موجود رحم نامی چیز کو اب اس کے بھائی کے ہاتھ سے نے نوچ کر باہر پھینک دیا تھا۔ اس لڑکے کو بازو سے پکڑتے ہوئے اندر لے آیا، اس کے ساتھ کسی گڑیا کی طرح گھسیٹتی جا رہی تھی۔ اس نے اسے لاتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی زبیدہ بیگم کے قدموں میں پھینک دیا، اور وہ بس حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتی رہ گئی، جس کی ہلکی ہلکی چیخوں کی آواز انہیں کافی دیر پہلے متوجہ کر چکی تھی۔ زبیدہ بیگم سکندر شاہ کی ماں تھی۔ وہ معذور تھی اور ہمیشہ ویل چیئر کے سہارے ہی ادھر ادھر جایا کرتی۔ جہاں فالج نے انہیں اپاہج کر دیا تھا، وہیں جوان بیٹے کی موت نے انہیں بالکل ختم کر ڈالا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے بھی لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو جاتی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے حیرت سے سکندر کو دیکھا، جس کی آنکھوں کا سرخ رنگ ان کے اندر ابلتے ہوئے غصے کو بیان کر رہا تھا۔ اس پر جس قدر ظلم ڈھا سکتے ہو ڈھاؤ، یہ اس درندے کی بہن ہے جس نے میرے شیر کو مجھ سے جدا کر لیا۔ اس کی بات سن کر علینا بھی تیزی سے کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں اترتے ہوئے باہر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 سالہ زیان تھا۔ ایک نظر اس سسکتی ہوئی لڑکی کو دیکھنے کے بعد اس نے سکندر شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے کی بیزاری اور چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات سکندر کو عجیب کشمکش میں مبتلا کر گئے۔ یہ کون ہے؟ اس نے ایک نظر فرش پر بیٹھی ہوئی رابعہ اور پھر سکندر علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکی، سکندر نے اسے بتاتے ہوئے حد الامکان لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی سوچ کے مطابق علینا بھپڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ کیا مطلب؟ تم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا؟ حالانکہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی۔ اس کی آنکھوں کی خفگی بالکل واضح تھی۔
सिकंदر نے اسے فی الحال اندر جانے کے لیے کہا اور وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی، لیکن اس کے انداز سے اور اس کی قہر بڑی نظروں سے رابعہ کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس پر ایک عذاب کی طرح مسلط ہوگی اور اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر کے رکھ دے گی۔ جہاں زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، وہیں وہ لڑکی بھی سسکتی ہوئی رو رہی تھی۔ جب سکندر اپنی ماں کی جانب بڑھا اور ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا جس نے آپ سے آپ کی روح کا چین چھین لیا۔ یہاں میرے دل میں آج بھی وہ غم بالکل تازہ ہے، جیسے ابھی وہ میرے سامنے فریادی بن کر کھڑا ہو۔ میں اس کے گناہوں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اماں۔ آپ کو اپنے سکندر پر بھروسہ ہے نا؟ اور زبیدہ بیگم بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ انہیں کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا، ان کے دل میں بس یہ بات ثابت ہو کر رہ چکی تھی کہ ان کا شہراز ان سے کھو گیا ہے۔ خدا اولاد کا دکھ دشمنوں کو بھی نہ دکھائے۔ سکندر نے ان کی ویل چیئر کو گھمایا اور انہیں اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ وہاں پر وہ انہیں بیڈ پر لٹاتے ہوئے ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر باہر چلا آیا۔ جب وہ لڑکی ابھی بھی لاؤنج میں سکری سمٹی بیٹھی تھی، اس کے چہرے کی زردی اور ٹانگوں کی کپکپاہٹ بالکل واضح تھی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ کسی کو بھی اس پر رحم آ جاتا، لیکن سامنے کھڑے شخص کو اس پر رتی برابر رحم نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ملازموں کو آواز دی۔ اس کی ایک ہی آواز میں ملازمہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ جی سردار، آج کے بعد اس لڑکی کو تم نے اپنی نگرانی میں سارے کام سونپنے ہیں اور اسے سب کچھ کروانا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ یہ صبح سے رات گئے تک مجھے بس کام کرتی ہوئی نظر آئے۔ اسے سرونٹ کوارٹر میں ایک خالی کمرہ بھی دے دو اور کوشش کرنا کہ یہ میری موجودگی میں کم سے کم نظر آیا کرے۔ اس نے یہ احکامات جاری کرتے ہوئے بنا اس کی جانب دیکھے اسے ملازمہ کی جانب دھکیل دیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک انسان نہیں بلکہ جانور ہے۔ اتنا حدت امیز رویہ، اس کا چہرہ خجالت سے سرخ ہو گیا۔ جو بھی تھا وہ ایک جیتی جاگتی انسان تھی اور بے قصور اس نے کسی قسم کا کوئی قصور نہیں کیا تھا۔ جو بھی تھا وہ ایک جیتی جاگتی انسان تھی اور بے قصور اس نے کسی قسم کا کوئی قصور نہیں کیا تھا۔ اس کی سزا اسے بھگتنی پڑ رہی تھی۔ اسے بے اختیار ہی اپنے ماں باپ یاد آنے لگے۔ جس کی سزا اسے بھگتنی پڑ رہی تھی، اسے بے اختیار ہی اپنے ماں باپ یاد آنے لگے۔ ملازمہ نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے لے کر کچن میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر اس پر رحم آ رہا تھا، لیکن سردار کے حکم کی عدولی کرنا گویا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، اسی لیے وہ فی الحال اس پر رحم نہیں کر سکتی تھی۔ سکندر اسے ملازمہ کے حوالے کرنے کے بعد علینا کی خبر لینے کے لیے کمرے میں گیا۔ جو وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی، زیان بیڈ پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ وہ علینا کی جانب حیرت سے دیکھتے ہوئے اسے سمجھانے لگا، یہ تم کیسے پاگل پن کر سکتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ تمہارے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ تو تمہاری جوتی کے برابر ہے۔ علینا اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی اور علینا کے بغیر وہ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ علینا کی ہٹ ڈرمی اور ضد کے باوجود وہ علینا کی ہر بات مانتا، اس کے سامنے اپنی ضد کو زیر کر دیتا اور علینا کو ہر روز یہی بات شہ دیتی جا رہی تھی اور وہ اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ گھر میں علینا کی حکمرانی تھی اور ہر جگہ علینا کا ہی حکم چلتا۔ سکندر مکمل طور پر اس کے قابو میں تھا۔ اس نے آج تک نہ ہی کبھی زیان کو ماں کی طرح پالا اور محبت دی اور نہ ہی اس کے اندر کی کسی بات کا احساس رکھا۔ اگر یہ کہا جاتا تو ٹھیک تھا کہ وہ سکندر شاہ کو ناکو چنے چبوانے کی حیثیت رکھتی تھی۔ یونیورسٹی سے ہی سکندر نے اسے پسند کیا اور پھر زبیدہ بیگم کے ساتھ ضد لگا کر اس نے اسے اپنی بیوی کے عہدے پر فائز کر دیا اور ساری حکمرانی اسے سونپ دی۔ شٹ اپ سکندر، تم اسے میرے جوتے کے برابر سمجھ رہے ہو، لیکن میں تم لوگوں کو جانتی ہوں۔ تم سو کارڈ سردار عورت کی بھوک کو جانوروں سے بھی مٹانے سے گریز نہیں کرتے۔ اس کی بات سن کر سکندر بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر زیان کو اٹھا لیا جو رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا۔ علینا کو سمجھانا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اسی لیے اسے فی الحال خاموشی بہتر حل نظر آئی۔ یہ ایک فلیٹ کا منظر تھا، ایک لگژری فلیٹ۔ یہاں پر صوفے پر بیٹھا وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے فرصت سے ہاتھ میں موجود مشروب کو اپنے اندر انڈیل رہا تھا جب اس کے موبائل پر کال موصول ہوئی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں بیزاری جھلک رہی تھی۔
نہ جانے مقابل نے اسے کیا کہا جب اس نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے تیوری چڑھا کر اسے ڈانٹا، اس معاملے کو جلد سے جلد نمٹانے کی کوشش کرو ورنہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مقابل کی بات سنی اور پھر موبائل آف کر کے ٹیبل پر پھینک دیا، جبکہ مشروب کو اٹھا کر وہ ایک بار پھر لبوں سے لگا چکا تھا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر ایک اطمینان پھیلا تھا، جیسے مقابل کی بات نے اسے خاصا مطمئن کر دیا ہو۔ اگلی صبح اس کے لیے مزید قیامت خیز تھی۔ جہاں ملازمہ نے اسے دنیا جہاں کے کاموں میں لگا دیا تھا، وہیں اسے اندر ہی اندر دوبارہ سکندر شاہ کی بے رحمی کا خدشہ کھا رہا تھا۔ ملازمہ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ بس خود کو کچن اور دوسرے کاموں تک ہی محدود کر لے اور سکندر شاہ کے کمرے میں جانے کی یا اس کے آس پاس بھٹکنے کی بھی غلطی نہ کرے۔ یہ بات اس کے لیے مزید تشویش کا باعث تھی کہ صبح ہونے سے لے کر دوپہر ہو چکی تھی، لیکن علینا نے اس سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ جہاں وہ باقی ملازموں پر برس رہی تھی، اسے بس قہر بڑی نظروں سے گور دیتی۔ اس نے تو اندازہ لگایا تھا کہ وہ اس پر ظلموں کے پہاڑ توڑ دے گی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے فی الحال کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا جو رابعہ کو مزید خوفزدہ کر دیتا۔ رابعہ شکل و صورت کے لحاظ سے کافی معصوم تھی اور بولی بالی لڑکی تھی۔ اس کا انداز اور رویہ بالکل معصومانہ تھا۔ سانولے رنگ کے باوجود اس کے چہرے پر سب سے زیادہ پرکشش چیز اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ ماں باپ کی لاڈلی تھی اور اس نے کبھی بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اس طرح کی زندگی جینا پڑے گی۔ پورا دن وہ جانوروں کی طرح ہی کام کرتی تھی، لیکن اماں کے ساتھ گھر کا کام کرتے ہوئے اب اسے اس چیز کی عادت ہو چکی تھی، اسی لیے اسے کام کرنا مشکل نہیں لگتا تھا۔ بس اسے اسی بات کی فکر تھی کہ سکندر شاہ کے عتاب سے دور رہے، اور اس کے لیے اس نے حد درجہ ممکن کوشش کی تھی کہ وہ شخص کے سامنے بالکل بھی نہ آئے۔ ایک بار وہ زبیدہ بیگم کے کمرے میں چائے دینے کے لیے گئی تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے زبیدہ بیگم سے بھی خوف محسوس ہوا، لیکن پھر وہ انہیں دیکھتی رہی۔ جب زبیدہ بیگم نے اٹھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ جلدی سے آگے بڑھی اور ان کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام کر انہیں سہارا دیا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ زبیدہ بیگم نے نہ اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، نہ ہی اسے مدد لینے میں آر محسوس کی تھی۔ اس نے جلدی سے انہیں بٹھا دیا، ان کے کپڑے درست کیے اور پھر انہیں چائے اٹھا کر پکڑا دی۔ چائے پیتے ہوئے ان کے ہاتھ آہستہ آہستہ کپ کپا رہے تھے، جبکہ وہ پاس کھڑی ان کے ہاتھوں کی لرزاہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے ان کے ہاتھوں سے کپ لیا اور پھر پاس پڑے ہوئے ٹیشو سے ان کا منہ اچھی طرح صاف کیا۔ زبیدہ بیگم بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے نہ جانے کیوں یوں معلوم ہوا جیسے اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو چکے ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انہیں چائے پلائی اور پھر کپ اٹھا کر باہر چلی گئی۔ اسے اندر ہی اندر ان سے کافی عقیدت محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر باہر آ گئی کہ وہ سکندر شاہ کی ماں ہے اور شاید وہ اسے اپنی ماں کے قریب آتا ہوا محسوس کر کے پھر اس کے لیے کسی قسم کی سزا لکھ دے۔ شب و روز یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو لے کر علینا اور سکندر کے درمیان جھگڑے جنم لے رہے تھے۔ علینا ذرا برابر زیان کا خیال نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس نے ایک لڑکی کو ہائر کر رکھا تھا جو زیان کو ہر طرف سے سنبھالتی تھی، لیکن زیان سارا دن ہی اس کے پاس رہتا اور علینا اپنے کمرے میں۔ اس نے آج تک اپنی ساس کو گھر کا فرد سمجھتے ہوئے اہمیت نہیں دی، بلکہ کتنی بار جب انہیں ملازمہ لاؤنج میں لے کر آتی تو علینا ملازمہ پر برس پڑتی۔ جب کبھی سکندر شاہ گھر ہوتا تب تو وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی، لیکن سکندر شاہ کی غیر موجودگی میں وہ زبیدہ بیگم کو اپنے کمرے میں ہی رکھتی۔ سکندر نے اس لڑکی کو اس روز کے بعد نہ ہی دیکھا اور نہ ہی پھر اس نے اس کے متعلق کچھ سوچا تھا۔ اسے اب صرف اور صرف علینا کی فکر تھی، جس نے رات دن یہی مطالبہ رکھا تھا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسے ظہیر کسی صورت بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس روز بھی وہ گھر پر تھا جب صبح ہی لینا اسے بتایا کہ وہ آج کسی دوست سے ملنے جانا چاہتی ہے۔ میرے خیال میں آج ہمیں 7 دن گزارنا چاہیے، سکندر نے رومانوی انداز میں اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تو علینا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا۔ سکندر پلیز اپنی یہ چیپ حرکتیں نہ شروع کر دینا، میں اپنے دوست سے بات کر چکی ہوں، میں تیار ہو کر نکلنے والی ہوں، شام کو ہی ملاقات ہوگی۔ جب کسی کے اندر کو اس کی بات سن کر کافی برا لگا، اس کے لیے اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا تھا کہ اس کی بات کا مان رکھ لیتی، اس لیے اس نے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے اپنی جانب گھمایا اور غصے سے
اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے دوستوں کے ساتھ ہر روز ہی پلانز ہوتے ہیں، لیکن میں کبھی کبھار ہی گھر رکتا ہوں، تو تمہیں اپنے شوہر کی فکر کرتے ہوئے گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ الینا نے اپنا بازو جھٹکے سے اسے چھڑوایا۔ کیا مطلب تمہارا؟ تم چاہتے ہو کہ میں ٹیپیکل عورتوں کی طرح تمہارے لیے گھر میں بیٹھی رہوں؟ تمہارا جو دل کرتا ہے تم وہی کرتے ہو، اور میرا بھی جو دل چاہے گا میں وہی کروں گی۔ تم مجھ پر یوں پابندی نہیں لگا سکتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بیگ اٹھایا اور پورے اعتماد چال چلتے ہوئے باہر چلی گئی، اور وہ ماتھے کو مسلتے ہوئے وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اس نے کتنی کوششیں کی تھی الینا کو اپنے رنگ میں ڈال لینے کی، لیکن وہ اس سب میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ الینا اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور نہ ہی کسی بات کو سمجھنا چاہتی تھی۔ اسے تو یوں معلوم ہوتا جیسے وہ اس پر بلا وجہ پابندیاں لگاتا ہے۔ اسے اس بات کا بھی اچھی طرح اندازہ تھا کہ الینا کو زیان سے بھی کوئی مطلب نہیں، اور وہ نہ ہی اس کی ماں کی خدمت کرتی ہے، لیکن پھر بھی جو بھی تھا اسے دل سے قبول کر چکا تھا، اور اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اسے بدل دے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اٹھا اور کھڑکی سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگا، جب اچانک اس کی نظر لان میں زیان کے ساتھ کھیلتی ہوئی لڑکی پر پڑی۔ زیان سامنے پڑی کرسی پر بیٹھا ہوا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے تالیاں بجا رہا تھا، اور وہ لڑکی اس کے سامنے ہی گول گول گھومتے ہوئے اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیان کی مسکراہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر خوش اور مطمئن ہے۔ وہ جب سے پیدا ہوا تھا ملازموں کے حوالے تھا۔ الینا اسے کم ہی اٹھاتی۔ پہل تو سکندر نے اس پر بھی اعتراض کیا، لیکن پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب سے اس گھر میں آئی تھی اسے ہمیشہ کی طرح اس معصوم سے بچے نے بہت اٹریکٹ کیا تھا۔ پہل تو وہ ڈر کی وجہ سے اسے نہیں اٹھاتی، بس دور سے دیکھتی اور مسکرا دیتی، اور وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتا، لیکن اب کبھی کبھار وہ اسے اٹھا لیتی، خصوصاً جب اسے اس بات کا پختہ یقین ہوتا کہ اس بچے کی ماں گھر پر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جی بڑھ کر کھیلتی اور اسے بھی اپنے ساتھ بہلائے رکھتی۔ ملازمہ بھی شاید اس کے حوالے سے فراغت چاہتی تھی، اس لیے وہ بھی دم سادھ کر اسے رابعہ کے حوالے کر دیتی۔ سکندر نے پرشوق نظروں سے لان میں دیکھا اسے اپنے بیٹے کے چہرے پر یہ مسکراہٹ بہت معصوم اور خوبصورت لگی تھی۔ تبھی وہ لڑکی پلٹی اور اس کا چہرہ دیکھ کر سکندر تھم سا گیا۔ غصے اور نفرت کے باوجود وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا، جو معصومیت سے عجیب و غریب شکلیں بنا کر اس بچے کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی وہ اپنے بالوں کی مدد سے اسے پنکھے کی طرح ہوا دیتی اور وہ کھلکھلا کر ہنس دیتا، تو کبھی اس کے سامنے گھومتے ہوئے اسے لطف اندوز کر رہی تھی۔ ایک دم سے ہی اس کی ذہن کی سکرین پر شہراز کا چہرہ نمودار ہونے لگا۔ وہ بھی بالکل ایسے ہی معصوم اور چھوٹا سا تھا جو اس کے ساتھ کھیلا کرتا، اور اب بھی کبھی کبھار وہ ضد کر کے اسے اپنے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے راضی کر لیتا۔ اسے کتنی محبت تھی زیان کے ساتھ، ہمیشہ ہی اس کے ساتھ پایا جاتا۔ شہراز کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ اس کے دل میں درد کی ایک ٹھیس اٹھی تھی۔ اس نے واپس مڑتے ہوئے کھڑکی کے پردوں کو برابر کر دیا۔ اس نے پختہ ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ شہراز کو انصاف دلا کر رہے گا۔ کمرے سے باہر آتے ہوئے اس کا رخ زبیدہ بیگم کے کمرے کی جانب تھا، جس میں پہنچتے ہوئے اسے آج ایک اور حیرت انگیز چیز دیکھنے کو ملی۔ زبیدہ بیگم کمرے کے وسط میں آرام دہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے کا نکھرا نکھرا رنگ دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ آج ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ بالکل ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو تھام گیا۔ ٹھیک، زبیدہ بیگم نے لفظوں کو توڑتے ہوئے آہستگی سے جملہ ادا کیا، تو وہ ماں کو دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی ماں کو ضعیفی میں کتنی گہری چوٹ لگی ہے، اور اب انہیں اس کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے وہ ہر طرح سے ان کا خیال رکھتا۔ ان کی کیئر کے لیے اس نے کیئر ٹیکر کا بھی ارینج کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کی طرف سے مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن آج اسے اندازہ ہو رہا تھا جیسے زبیدہ بیگم انہیں پہلے کے مقابلے میں کافی مطمئن نظر آ رہی ہے۔ ابھی وہ کمرے میں موجود ہی تھا جب کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور سکندر شاہ نے مڑ کر دیکھا۔ دروازے میں کھڑی رابعہ قدم ایک دم سے پھک ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھا کر پلٹ جاتے، زبیدہ بیگم نے اسے ہاتھ کے اشارے کی مدد سے اندر آنے کو کہا۔ وہ زیان کو ہاتھ میں اٹھائے معصومیت اور خوف سے سکندر کو دیکھ رہی تھی، جیسے اگر وہ اس کے سامنے آئی تو اسے کچا چبا جائے گا۔ صرف ایک لمحے کے لیے سکندر شاہ کو اس پر بے پناہ ترس آیا تھا۔
جو کم عمری میں کس طرح کی سزا بھگت رہی تھی۔ اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ جس روز بھی ظہیر اس کے ہاتھ آ جائے گا وہ اس لڑکی کو آزاد کر دے گا، لیکن جب تک اسے ظہیر نہیں مل جاتا یہ لڑکی اس کی ضرورت ہے۔ وہ میں آپ سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ کو دوا دوں؟ جبکہ سکندر نے مڑ کر اس لڑکی کو حیرت سے دیکھا۔ اس گھر میں اس کی ماں کی حفاظت کے لیے کیئر ٹیکر موجود تھی، تو پھر وہ کیوں اس کی ماں کو دوا دینے کی بات کر رہی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر والوں کو اپنا سسرال سمجھ کر یہاں پر اپنی حیثیت کو بڑھانا چاہ رہی ہو۔ جب سکندر سختی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، خبردار اماں کی میڈیسن کو ہاتھ بھی مت لگانا، ان کی کیئر ٹیکر کو اچھے سے پتا ہے کہ کون سی دوا کس وقت انہیں کھلانی ہے۔ اور سکندر کی بات سن کر وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بالکل واضح تھی۔ جلدی سے دروازے سے باہر آنے کے بعد اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا اور شال کو مزید اپنے سر پر کھینچ لیا۔ اس نے جلدی سے زیان ملازمہ کے حوالے کر دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کی بنا پر بھی اس سے اعتراض کرے۔ کچھ دیر وہ زبیدہ بیگم کے پاس بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شہراز کی کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے یوں احساس ہوا جیسے اس کے کمرے میں پہلے سے کوئی موجود ہے، اس لیے قدم بڑھاتا ہوا اس کے کمرے میں چلا گیا۔ جب سامنے وہ لڑکی اس کمرے کی صفائی میں بری طرح مشغول تھی، اسے یہاں پر دیکھ کر ایک بار پھر اسے غصہ ہونے لگا۔ وہ جلدی سے اندر بڑھا، اس لڑکی کو بازو سے جھنجھوڑ کر اپنی جانب موڑا، اور وہ جو اچانک اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، خوف سے چلتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کے لمبے بالوں کی چٹیاں کھلتی چلی گئی، ڈھلکتی ہوئی شال سے نکلتے ہوئے بال اس کی کمر کو ڈھانپ چکے تھے، اور گاؤں کی اس طرح پرسکون اور سادہ سی خوبصورتی سے سکندر شاہ پہلی بار متعارف ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ یہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ وہ اسے غصہ کرنے کے لیے اندر آیا اور پھر اسے شہراز کے کمرے میں آنے کی بنا پر جلی کٹی سنانا چاہتا تھا۔ رابعہ نے ڈرتے ہوئے جلدی سے اپنی پلکوں کو اٹھا کر اسے دیکھا، اور وہ اس کی معصوم اور بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ سرمئی کلر کی بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنے اندر سمونے کا ارادہ رکھتی ہو، جبکہ وہ اس وقت سکندر کے اتنے قریب تھا کہ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی خوشبو کو اپنی نتنوں سے ٹکراتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا، خوف اس پر مکمل طور پر حاوی تھا۔ محسوس ہو رہا تھا جیسے سکندر اسے مزید قریب رکھے گا تو وہ ڈر سے بے ہوش ہو جائے گی، اس لیے جلدی سے ایک قدم پیچھے ہو گئی، اور اس کے یوں پیچھے ہٹنے پر سکندر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس کمرے میں کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے سوال پر رابعہ نے خشک گلے کو تر کیا۔ صفائی کرنے آئی تھی میں، وہ جلدی سے اسے وضاحت دینے لگی۔ تم جانتی ہو کہ یہ کمرہ کس کا ہے؟ اس کا جو تمہارے بھائی کی وجہ سے اس کمرے کو ادھورا چھوڑ کر چلا گیا۔ تم نہیں جان سکتے کہ اس کے خواب کتنے خوبصورت اور بلند تھے، اور تم لوگوں نے ایک ہی پل میں اس کے سارے خوابوں کو توڑ دیا۔ سکندر اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر کے سرگوشیانہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا، جبکہ اس کی بات اور اس کی سخت پکڑ کا اندازہ لگاتے ہوئے وہ کسمسانے لگی۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ اس وقت کتنی تکلیف میں ہے۔ یقیناً اپنوں سے بچھڑ جانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کاش اسے یقین دلا پاتی کہ سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بس مفت کی سزا بھگت رہی ہے۔ اگر اس کے بھائی نے واقعی پیسوں کے عوض ان سے غداری کرتے ہوئے ان کے بھائی کو مار ڈالا تھا تو وہ سزا کا مستحق تھا، لیکن اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا جو اسے ایک انجانی اور انچاہی قید میں مبتلا کر رکھا تھا۔ سکندر اسے پکڑتے ہوئے شہراز کی تصویر کے بالکل قریب لے کر گیا۔ اس نے ایک بار پھر اس کے سر کو پکڑتے ہوئے تصویر کے بے حد قریب کر دیا۔ اسے اچھی طرح دیکھو، اس کے چہرے کو دیکھو، اس کی آنکھوں کی معصومیت کو دیکھو، کتنے خواب اور کتنی امیدیں وابستہ تھیں اسے خود سے، اور صرف چند پیسوں کی خاطر تو 2 ٹکے کے لوگوں نے سکندر شاہ سے غداری کی۔ بس کانپتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سکندر نے اسے پکڑا اور کمرے سے باہر نکال دیا۔ کتنی ہی دیر وہ شہراز کی تصویر کو دیکھ کر روتا رہا، غم اس پر بری طرح قابض ہو چکا تھا۔ کتنی دیر وہ وہیں بیٹھ کر روتا رہا۔ انسان چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، جدائی کا زہر اسے ناگ کی طرح ڈستا ہے، اور پھر اس کے وجود میں ایک ایسی زہر کو انڈیل دیتا ہے جو زہر اس کی رگوں میں موجود خون میں مل کر اس کی نس نس میں پھیل جاتی ہے۔ اور اس وقت اس گھر میں سکندر اور رابعہ دونوں ہی اس زہر کی زیر اثر تھے۔
الینا شام ہونے کے بعد گھر آئی تو سکندر نے اسے مزید کوئی لفٹ نہیں کروائی. وہ بس خاموشی سے اسٹڈی روم میں بیٹھ کر کتاب پڑھتا رہا. وہ فی الحال دوبارہ الینا سے کسی بھی قسم کے میس کے ارادے میں نہیں تھا. جانے کیوں اب کچھ دنوں سے الینا کا رویہ عجیب سے عجیب تر ہو چکا تھا. نہ ہی وہ اسے اپنے موبائل میں گھسنے دیتی تھی اور نہ ہی اسے کوئی بھی بات سیدھی طرح سے بتاتی تھی. کتنی جھوٹ اس نے الینا کے پکڑے اور پھر الینا خواہ ہی یہ شرمندہ ہو گئی. اس نے یہ بات اچھی طرح نوٹ کی تھی کہ وہ جب بھی اس کا موبائل اٹھانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے اور اپنے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی. الینا کو بھی احساس ہوا، اس لیے جلدی سے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے گلے میں بازو ڈال کر اسے ناراض کرنے کے بعد اسے منانے کا طریقہ بھی جانتی تھی اور اپنے ہر طریقے سے اسے زیر کیے رکھتی تھی. اب اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں لانے کے بعد بھی وہ اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا، یعنی وہ اسے محض رسم کا نشانہ بناتے ہوئے یہاں لے آیا ہے اور اب تک اصل مجرم کی کھوج میں ہے. اسے لڑکی سے کوئی سروکار نہیں ہے اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہی وہ کافی مطمئن ہو چکی تھی. اس نے گلے میں بازو ڈال کر سکندر کو اپنے قریب کیا. جب اس نے اس کے بازو کو ہٹاتے ہوئے خود کو مصروف ظاہر کیا، یعنی وہ حقیقت میں اچھا خاصا ناراض ہو چکا تھا. آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دے، اگر بہت ضروری نہ ہوتا تو نہ جاتی. سکندر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا. پلیز آپ کب تک ناراض رہیں گے؟ اس نے ایک بار پھر اس کا منہ اپنی جانب موڑا. الینا، اٹس اینف، میں تنگ آ چکا ہوں تمہاری روز روز کی سرکشی اور نافرمانیوں سے. آخر تم کیوں بار بار میرے غصے کو ہوا دیتی ہو؟ تم نہیں جانتی کہ جس روز مجھے غصہ آئے گا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور اس کی بات سن کر الینا مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی. اسے منانا بالکل مشکل کام نہیں تھا. وہ جتنا مزاج سے سخت تھا اس کے لیے اتنا ہی نرم تھا. آئی لو یو ٹو بولے. اس نے منہ بسورا تو سکندر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی. سوچ لو پھر تمہیں آئی لو یو ٹو مہنگا پڑ سکتا ہے، وہ شرارت سے کہنے لگا تو الینا نے اسے دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے. وہ ہر حالت میں اس کی ناراضگی کو دور کرنا چاہتی تھی، اسے سمیٹ کر خود سے قریب رکھنا چاہتی تھی کیونکہ وہ ابھی اس کے لیے بے حد ضروری تھا. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے احساس ہوا کہ الینا کمرے میں نہیں ہے. واش روم سے آتی ہوئی عجیب و غریب سرگوشیوں نے اسے متوجہ کیا. وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا، نہ جانے وہ واش روم میں کس سے بات کر رہی تھی. تبھی تھوڑی دیر کے بعد الینا رازداری سے باہر آئی اور اپنے سامنے اسے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اٹھ چکا تھا، جیسے اس کی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو. کیا ہوا اور تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ سکندر کی تیز نظروں سے اس کو بدلتا ہوا رنگ پوشیدہ نہیں رہا تھا. کسی سے بھی نہیں، بھلا کس سے بات کروں گی؟ وہ جلدی سے تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی، لیکن اس کی بات پر تسلی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کافی دیر اسے دیکھتا رہا. رابعہ اپنے ماں باپ سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی اور وہ رات دیر تک بس انہیں یاد کر کے روتی رہتی. نہ جانے اب کب اس کی ماں باپ سے ملاقات ہوگی. اس گھر میں بس زیان اور پھر زبیدہ بیگم سے ہی اس کا دل لگا تھا. زبیدہ بیگم کی وہ اچھی خاصی خدمت کرتی اور وہ بھی اب ان سے کبھی کبھار بات کر لیا کرتی. وہ باتیں کرنے کی کوشش کرتی تو وہ ان کے پاس ہی بیٹھ جاتی اور ان کی باتوں کو سمجھنے لگتی. وہ کبھی انہیں شہراز کے بارے میں بتاتی تو وہ سن لیا کرتی. اسے یہ سن کر بے حد دکھ ہوتا، نہ جانے اس کے بھائی نے ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا. اور زیان، وہ گول مٹول سا بالو، اسے اپنی جان سے زیادہ پیارا ہونے لگا تھا. ٹھیک ہے کہ وہ شخص کے نکاح میں تھی، لیکن نہ ہی وہ اس سے کوئی امید رکھنا چاہتی تھی، نہ ہی وہ یہ خیال کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی امیدوں پر پورا اترے گا. بس اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ زندگی اب ایسے ہی گزرے گی. آنے والے دنوں میں حالات مختلف ہو چکے تھے کیونکہ سکندر کافی حد تک الینا کے لہجے، اس کے بعد آوارہ گردیوں کی جانچ پڑتال کرنے لگا تھا. اس روز بھی وہ آفس سے گھر آیا تو وہ بنا بتائے غائب تھی، حالانکہ اسے بتا کر جانا چاہیے تھا. وہ غصے سے اپنے کمرے میں بڑھا اور ملازموں سے چائے لانے کے لیے کہا. کچن میں وہ موجود تھی اور یہ سن کر اسے کافی عجیب بھی لگا کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ملازمہ یہاں پر موجود نہیں تھی. اس نے چائے بنائی، ہمت کی اور اس کے کمرے میں دینے کے لیے چلی گئی، جہاں وہ بے چینی سے الینا کے بارے میں سوچتے ہوئے ٹہل رہا تھا. اس نے دروازے پر دستک دی، جو اندر سے ان کی آواز آنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی.
جبکہ اسے اندر آتا دیکھ کر سکندر بھی آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا۔ میز پر چائے رکھنے کے بعد وہ واپس جانے کے لیے پلٹی جب سکندر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ میری اجازت کے بغیر تم یہاں سے واپس کیسے جا سکتی ہو؟ اس کا گمبھیر سا لہجہ تو رابعہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے گیلے بالوں کی خوشبو سکندر کو معطر کر رہی تھی۔ اس کے گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ کتنی سادہ اور پرسکون رہتی تھی، اور ایک وہ تھا جو اسے بدلہ لینے کے بعد بھی بے سکون گھومتا تھا۔ تم میرے کمرے میں میرے سامنے اسی لیے تو آتی ہو کہ میں تمہاری خوبصورتی کو سراہوں اور تمہارے نوخیز حسن کی تعریف کروں۔ جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے مقابل کا دل دھڑکا، لیکن اس روز نہ جانے سکندر پر کون سی دن سوار تھی جب اس نے اس بات کو فراموش کرتے ہوئے کہ وہ ونی میں آئی ہے اور الینا نے اسے اس سے دور رہنے کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ اس نے ساری شرطوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اس روز اسے اپنے قریب کیا اور پھر کرتا چلا گیا، اتنا قریب کہ وہ اس کی نس نس میں اپنی خوشبو بکھیر چکا تھا، اور رابعہ کا دل اس کا انجام سوچ کر ہی دھڑک اٹھا۔ گھر میں ایک عجیب و غریب رویہ بنتا چلا گیا۔ جہاں روز الینا اسے اپنے گھر سے نکالنے پر تلی ہوئی تھی، وہیں سکندر شاہ اس معاملے پر بالکل خاموش تھا۔ الینا کی کوئی بات اس پر نظر انداز نہیں کر رہی تھی۔ وہ نہ جانے کس معاملے کی تحقیق پر تھا۔ اب وہ اکثر بن بتائے گھر سے باہر رہتا۔ اس روز کے بعد نہ ہی اس نے رابعہ کا سامنا کیا تھا، نہ ہی اس کے متعلق کوئی رائے قائم کی تھی۔ اس روز جب وہ دوپہر کو گھر لوٹا تو گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے خلاف معمول اپنی لاؤنج میں الینا کی اونچی آوازوں کو سنا۔ تمہیں میں ایک پل کے لیے بھی اب اس گھر میں نہیں رکنے دوں گی۔ تم نے مجھ سے سکندر کو چھینا۔ الینا ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، اور جیسے ہی سکندر اندر داخل ہوا سامنے کا منظر بالکل واضح تھا۔ وہ رابعہ کو جھنجھوڑتے ہوئے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور لاؤنج میں بیٹھی ہوئی زبیدہ بیگم بھی پریشانی اور افسردگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سکندر کو دیکھتے ہی وہ سکندر کی جانب بڑھی۔ میں آج اسے ایک پل کے لیے بھی اپنے گھر نہیں رکنے دوں گی۔ اور سکندر نے جو رد عمل دیا وہ اسے ساکت کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سکندر نے اس کے ہاتھ سے رابعہ کا بازو چھڑوایا اور اسے اندر جانے کے لیے کہا۔ وہ خوف زدہ انداز میں جلدی سے اندر چلی گئی، اور وہ بے یقین نظروں سے سکندر کو دیکھتی رہ گئی۔ شاید نہیں، یقیناً جس چیز کا اسے وہم ہو رہا تھا وہ حقیقت میں بدلنے والی تھی۔ فلیٹ میں بیٹھا ہوا شخص بے چینی سے اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ 2 دن سے اسے کوئی کسی قسم کا پیغام موصول نہیں ہوا تھا، اور یہ بات اسے بری طرح کھٹک رہی تھی۔ اس نے مطلوبہ نمبر پر کال کرنے کی بار بار کوشش کی، لیکن نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، اور ساتھ ہی اسے اس نمبر سے میسج موصول ہوا، جلدی سے دروازہ کھولو، میں باہر ہی ہوں۔ وہ بنا سوچے سمجھے جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آن پڑا۔ وہ وحشت ناک طریقے سے اسے گھورتا ہوا سکندر شاہ ایک دم اس کے دل کی دھڑکنوں کو ساکت کر چکا تھا۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ظہیر نے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کی بوندوں کو صاف کیا۔ تبھی سکندر نے پسٹل اس کے ماتھے پر جما دیا۔ صرف کچھ ہی دیر میں اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں کرتے ہوئے گاڑی کی ڈگی میں ڈال چکا تھا۔ گاڑی کے مرر میں دیکھتے ہوئے اس نے خود کو اپنی ہی سرخ آنکھوں میں گھورتا ہوا پایا، یعنی اس کی پلاننگ اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک دم سے ہی سکندر شاہ اس پر کسی مصیبت کی طرح ٹوٹ پڑا تھا، نہ جانے وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد گاڑی رکی اور اسے کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا گیا۔ ایک تنگ جگہ پر اسے دھکیل کر تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھوں سے کھینچ کر پٹی کو اتارا گیا تو اس کی آنکھیں تیز روشنی میں چندیا گئی۔ خوف اس کے جسم کے انگ انگ میں سما چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر قریبی کرسی پر دیکھا تو اپنے ساتھ بندھے ہوئے دوسرے وجود نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا، جس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ کافی عرصے سے الینا پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے ایک نامحسوس شک نے آن گرا تھا، اور تب سے ہی اس نے اس کے پیچھے اپنے مخصوص آدمیوں کو لگا دیا تھا۔ اس سارے کھیل میں وہ جتنا غافل نظر آیا وہ اتنا ہی الرٹ رہتا۔ جب اسے یہ جان کر دھچکا لگا کہ اس کے بھائی کی موت کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اس کی محبوب بیوی کا ہے، جس نے نہ صرف ظہیر نامی نوکر کو پیسوں کا لالچ دے کر ساتھ ملایا، بلکہ اسے یہاں پر رہتے ہوئے سکندر شاہ کی ہر چال کے بارے میں آگاہ بھی کرتی رہی۔ اسے ذرا برابر سکندر کی پراپرٹی میں سے کوئی حقدار نہیں چاہیے تھا، اس لیے اس نے اس کی ماں کو
پیرالائزڈ کر کے ویل چیئر پر منتقل کر دیا اور اس کے بھائی کو جڑ سے ختم کر دیا۔ ہر چیز اب صرف اور صرف اسی کی تھی۔ سکندر شاہ نے جب اس لڑکی سے نکاح کیا تو اسے ایک بار پھر خوف نے گھیر لیا، لیکن اسے سکندر پر یہ سخت تائید کی کہ وہ کبھی اس لڑکی کے قریب نہیں جائے گا، اور پھر ساری حقیقت کو جان لینے کے بعد آج وہ اس کے سامنے تھے۔ دونوں نے کرارے جرم کر لیا تھا اور اب سکندر شاہ کی ڈکشنری میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے پسٹل نکال کر الینا پر تانی تو غصے سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ بری طرح ہکلاتے ہوئے اسے معافی طلب کر رہی تھی، لیکن اس کی گستاخیاں اور منافقتیں اتنی زیادہ تھیں کیونکہ معافی کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ کافی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ انسان اگر ایک جگہ سے ٹھوکر کھا کر گر جائے تو وہ اس کی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر وہ پھر اسی جگہ سے ٹھوکر کھا کر گر جائے تو غلطی صرف اور صرف اس کی اپنی ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند نہیں کیا تھا، فضا میں گولی چلنے کی آواز آئی، ایک بار، دو بار اور پھر بار بار۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے پوری فضا خون آلود ہو چکی ہو۔ ایک چیپٹر اس کی زندگی سے کلوز ہو چکا تھا، ظہیر اور الینا کا چیپٹر۔ اس روز اس نے گھر آ کر رابعہ کو اپنا بیگ پیک کرنے کے لیے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اپنی ساری چیزوں کو سمیٹ لیا۔ تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں چند کاغذات تھے۔ وہ بھی کتنا عجیب تھا، ایک لڑکی کو ناکردہ جرم کی سزا میں وہ دن رات کچلتا رہا اور دوسری لڑکی کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا، لیکن اب وہ اس پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ میں کاغذات تھما کر اس نے اسے آزاد کر دیا اور اچھی خاصی رقم بھی اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی۔ اس گھر سے باہر نکلتے ہوئے رابعہ نے پلٹ کر اس حویلی کو دیکھا، ایک ایسا قید خانہ جس کے مکینوں کی وہ کافی حد تک عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ تھا اس کا بیٹا اور اس کی ماں، یعنی اس کی زندگی میں کسی بھی منافق رشتے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن یہاں پر وہ خود غرضی نہیں دکھانا چاہتا تھا اور یقیناً وہ اس سے بہتر ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ زیان کو آج تک اس سے ملاقات کرنے کے لیے بھیج دیتا، وہ بھی کبھی کبھار زبیدہ بیگم کے حال احوال جاننے کے لیے آ جاتے، لیکن اس شخص سے اس کے سارے رابطے ختم ہو چکے تھے، اس بے نام سے رشتے کے ساتھ۔ آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ جن دوستوں نے اس کہانی کو مکمل سنا ہے وہ مجھے کامنٹس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نے کے بعد